ایک پرسکون گھر ہر انسان کا خواب ہوتا ہے اور اسی سکون کے لیے وہ ساری عمر سٹرگل کرتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں بہت زیادہ سکون ہوتا ہے۔ آپ ان کے گھروں میں جائیں تو آپ کو ان میں سے پازیٹیو وائبز آتی ہیں اور آپ کا وہاں پہ دل لگتا ہے۔ جب کئی گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ سب کچھ موجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر آسائش دی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ان کے گھر میں آپ کو ایک نیگیٹیوٹی فیل ہوتی ہے۔ اس کی کچھ ریزنز ہیں، بلکہ ریزنز کیا بلکہ اس کی کچھ غلطیاں ہیں جو ہم لوگ جانے انجانے کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں بے سکونی، بے برکتی اور نیگیٹیوٹی کا ماحول رہتا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں کہ ایسی کون سی 10 مسٹیکس ہیں جو ہم لوگ اپنے گھروں میں کر دیتے ہیں، جو کہ نہیں کرنی چاہیے، تاکہ گھر میں ایک برکت رہے، سکون رہے اور آپ کو گھر سے پازیٹیو وائبز آئیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور جناب یہاں پر بچوں کا آج اسکول کا فرسٹ ڈے تھا، اور میرا خیال ہے زیادہ تر لوگوں کے بچوں کا آج اسکول میں فرسٹ ڈے ہی تھا، اسپیشلی پنجاب میں۔ تو اللہ پاک سب کے بچوں کو کامیاب کرے اور آپ سب کی محنت رنگ لے کے آئے، آمین ثم آمین۔ تو چلتے ہیں جی ویڈیو کے ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں پہلی ایسی کون سی چیزیں جو ہم نے اپنے گھروں میں لازمی طور پہ امپلیمنٹ کرنی ہے۔ تو جناب سب سے پہلی جو چیز ہے نا جو آپ نے اپنے گھر میں لازمی رکھنی ہے وہ ہے نماز کا اہتمام۔ دیکھیں نماز جو ہے نا وہ تو بالکل ایک بیسک سی عبادت ہے جو کہ لازمی ہے، اور یہ فرائض میں سے ہے، اور فرض جو ہے نا اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ سو نماز جو ہے نا وہ لازمی اپنے گھر میں اس روٹین میں رکھیں۔ آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب نماز پڑھیں، بچوں کو بھی چھوٹی عمر سے عادت ڈالیں۔ اس کے بعد جناب دوسری چیز جو آتی ہے وہ ہے سورہ بقرہ۔ اس کو لازمی اپنے گھر میں پڑھیں۔ اگر لازمی پڑھ نہیں پا رہے ڈیلی تو کم از کم اس کو آپ ٹی وی پہ لگا لیں، اونچی آواز میں اس کو پلے کریں اور پڑھیں تو بہت اچھا ہے۔ سب سے بہترین تو یہی ہے کہ آپ خود سے پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ اس کو لگا بھی سکتے ہیں اور اس کو آپ آن کر لیجئے۔ آپ اپنے جو بھی ڈیلی کے کام کری ہوتی ہیں روٹین میں اس کے ساتھ ساتھ لگا دیجئے تاکہ آپ کے کانوں میں بھی آواز ہے۔ اس سے آپ کے گھر میں کوئی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیگیٹیوٹیز ہیں، کوئی ایسی چیز ہے، بے برکتی ہے یا رزق میں کمی ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے نا سورہ بقرہ بیسٹ ہے۔ تو اس کو لازمی اپنی روٹین میں ایڈ کر لیجئے۔ چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ اچھا کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ اور ہمیں ان کا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا، اور لیکن ان سے نا گھر میں بڑی نحوست اور سمجھ لیں کہ بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اور ان میں سے ایک چیز یہ گھر میں نا پرانا فالتو سامان اکٹھا کر لینا۔ دیکھیں یہ چیز نا اتنی خراب ہے نا، اس سے اتنی بے برکتی ہوتی ہے گھر میں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے نا پرانا ٹوٹا ہوا سامان اور وہ رکھا ہوا ہے اور سب دراز سے رکھا ہوا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ میرے کسی کام نہیں آنے والا، لیکن پھر بھی وہ رکھا ہوا ہے، تو کیوں رکھا ہے آپ نے؟ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیجئے۔ اگر تو وہ قابل استعمال ہے تو وہ کسی کو دے دیں، سیل کر دیں، اور اگر وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کے کام میں آئے تو پھر اس کو خودارہ اٹھا کے پھینک دیجئے۔ تو گھر میں یہ ایکسٹرا چیزیں، ایکسٹرا سامان اکٹھا مت کیا کریں۔ اور اسی کے ساتھ اگلا پوائنٹ بھی ایڈ کر دوں گی، جو پرانے کپڑے ہم لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں نا عرصہ دراز کے ٹرنکوں میں سنبھال کے، شادیوں کو 20 سال ہو گئے ابھی تک جہیز کے بری کے کپڑے سنبھال کے رکھے ہوئے، خدارہ یہ بھی اٹھا کے نکال دیجئے۔ یہ پرانا سامان، پرانے کپڑے کسی کام کے نہیں ہوتے، جب تک آپ نے پہننے ہیں اچھی بات ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم رکھ لیتے ہیں سنبھال کے، بہت اچھی بہت نایاب چیزیں ہوتی ہیں شادیوں کے کپڑوں میں بھی، جو ہم اس پوائنٹ آف ویو سے بھی رکھ لیتے ہیں کہ آج کل فیشن ہے امیوں کے کپڑے پہننے کا، یا کوئی پرانے غرارے یا اس طرح کی کوئی چیزیں یادگار، تو چلیں وہ تو آپ نے رکھ لی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی جو ہم نے پرانی سنبھال کے رکھی ہیں نا، پرانے کپڑے 5 سال پرانے کپڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت میرا ویٹ 55 kg تھا، تو اب جناب میرا ویٹ 70 kg ہے، تو انشاءاللہ جس دن میں 55 پہ آ گئی تو میں پرانے کپڑے پہنوں گی۔ تو بھائی کیوں پہنیں گے آپ پرانے کپڑے؟ آپ نے نئے بھی بنا لینے، وہ پرانے بھی پڑے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نئے نہیں بنائیں گی، نئے تو بنانے ہی بنانے ہیں خواتین نے۔ تو ان کو بھی نکال کے کسی کو دے دیجئے، کسی غریب کے کام آ جائیں، کسی کا تن ڈھانکنے کے کام آ جائیں، کسی کے دل سے دعا نکلے، اس طرح سے انہیں استعمال میں لے کے آئیں۔ اچھا پھر ایک اور چیز یہاں پر نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، پوائنٹ نمبر 4۔ یہ جو اپنے گھروں میں پینٹ کرائیں نا، کلر کرائیں، یہ پلیز ہلکے رنگوں میں کرائیں، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی نا بہت نیگیٹیوٹیز آتی ہیں، بہت نیگیٹیو وائبز آتی ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں نے دیکھا ہے جناب اتنے کوئی لاؤڈ کلرز کے پینٹ کرائے ہوتے ہیں، گھر میں انٹر ہوتے ہی نا آپ کو ایک گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ جتنے آپ لائٹ کلرز میں جائیں گے نا اتنے ہی زیادہ آپ کو گھر کھلا اور روشن فیل ہوگا۔ یہ آف وائٹ کلرز اور یہ اس طرح کے جو شیڈز ہوتے ہیں نا، یہ بڑا اچھا ایفیکٹ دیتے ہیں، بڑی آپ کو پازیٹیوٹی اس میں لگتی ہے، اور گھروں میں نا ایک کھلا روشن ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے۔ اسی کے برعکس لوگوں نے بلو کلر کرایا ہوتا ہے جناب، ڈارک پنک کلر کرایا ہوتا ہے، وال پیپرز لگائے ہوتے ہیں اتنے لاؤڈ کلر کے بھی۔ میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی خاتون کی، انہوں نے گھر میں وال پیپرز لگائے، بڑے فخریہ وہ دکھا رہی تھی معذرت کے ساتھ، اس 3D وال پیپرز تھے، اور سمجھ لیں آپ اس کا وال پیپر کا بیس کلر جو ہے نا وہ ڈارک گرے،
اس کے اوپر جناب ڈارک پنک ریڈ اور گرین کلر کے پھول، اور وہ بھی 3D میں، وہ ایسا لگ رہا تھا اوپر آ رہے ہیں، لٹرلی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اوپر گرنا شروع ہو جائیں گے ابھی. تو اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کیجیے. جتنا آپ لائٹ ٹونز کی طرف جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو گھر میں روشنی اور کھلا ایفیکٹ آئے گا. اچھا، پھر کلرز کے حوالے سے ایک اور چیز بتاؤں، جو گھر میں آپ بیڈ شیٹس یوز کرتی ہیں نا، بیڈ شیٹ اور کرٹنز وغیرہ، یہ بھی کوشش کریں لائٹ کلرز میں یوز کریں. بیڈ شیٹس تو اسپیشلی بہت لاؤڈ کلرز میں بیڈ شیٹ مت لیں. چلیں جن کے بچوں والے گھر ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان ماؤں کو تھوڑا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ جلدی بیڈ شیٹ میلی کر دیتے ہیں، تھوڑے سے لاؤڈ کلرز لے لیں. لیکن کوشش یہی کریں کہ بچوں کو تھوڑا سا سکھا لیں، یا بچوں کے کمروں میں ایٹ لیسٹ آپ چلیں تھوڑے لاؤڈ کلرز. لیکن اپنے بیڈ روم میں ہمیشہ لائٹ کلرز جو ہے نا وہ رکھیں. لائٹ کلر کی بیڈ شیٹس لیں. دیکھیں اس سے نا آپ کو خود بھی نا ایک بڑا سکون کا احساس ہوگا. آپ کمرے میں انٹر ہوں گی نا، آپ کو بڑا پرسکون سا کمرہ لگے گا، اور ایک جو بیوٹی آئے گی نا کمرے کی وہ بھی اس سے آئے گی. اس سے نا آپ کا جو فرنیچر ہے وہ بھی، اس کی خوبصورتی بھی انہانس ہو کے نکلے گی، یہ میں آپ کو بتاؤں. تو یہ بھی لازمی جو ہے نا، یہ والی کام بھی ایک بار کر کے دیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے نا آپ کے گھر میں آپ کو نیگیٹیوٹیز لگتی ہیں، تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے گھر میں تبدیل کر کے دیکھیے. اچھا جی، پھر ایک اور چیز، گھر میں نا مٹی، ڈسٹ، گرد جو ہے نا اس کو صاف کیا کریں. ڈیلی بیسس پہ ڈسٹنگ کریں. عموماً کیا ہوتا ہے، جو ہیلپرز آتی ہیں نا یہ کیا کرتی ہیں کہ جناب ڈسٹنگ سے انکاری ہو جاتی ہیں. مجھے یہ والا پرابلم بڑا فیس کرنا پڑتا ہے، اور تو میری کوشش ہوتی ہے میں خود ہی ڈسٹنگ کروں، کیونکہ ان کا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ چیزیں ٹوٹ جائیں گی جی، گر جائیں گی، کچھ ایسا ہو جائے گا. تو بہتر ہے آپ ڈسٹنگ خود کریں، اور ڈیلی بیسس پہ ڈسٹنگ کریں. جتنا یہ جو مٹی ہوتی ہے نا، مٹی اور یہ گرد فرنیچر پہ پڑی ہوئی، دو چیزوں میں پڑی ہوئی، یہ بھی بہت نیگیٹیوٹی کریٹ کرتی ہیں. مٹی ہمیشہ صاف کر کے رکھیں، گرد سے پاک رکھیں اپنے گھر کو، صفائی ستھرائی کریں. اچھا، پھر ہر وقت جو ہے نا کھڑکیاں دروازے بند مت رکھا کریں. خدا را کرٹنز ہٹا دیا کریں، فریش ایئر اندر آنے دیں، سن لائٹ گھر کے اندر آنے دیں. آگے موسم چینج ہو رہا ہے، سن لائٹ اندر آنے دیں تھوڑا گھر میں. ایک تو دیکھیں اس سے سن لائٹ سے نا جراثیم ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سیکنڈلی کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کے گھر میں پازیٹیوٹی آتی ہے، آپ کو گھر میں روشنی کا احساس ہوتا ہے، کھلا کھلا احساس ہوتا ہے. سو لازمی سن لائٹ اپنے گھروں میں آنے دیا کریں، ہوا آنے دیں، دروازے کھڑکیاں کھول کے رکھیں. بعض لوگوں نے نا بالکل کھڑکیاں دروازے اتنے بند کر کے رکھے ہوتے ہیں. اچھا، وہ جو ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم نے آج کل کرٹنز کا بہت زیادہ ٹرینڈ آیا ہوا ہے نا، کہ جی وہ پہلے کرٹن ہے اس کے پیچھے وہ بلائنڈ ڈلا ہوا ہے. تو وہ بلائنڈ تو میں نے نہیں کسی گھر جا کے دیکھا ہے کسی نے بلائنڈ ہٹائے. وہ کرٹنز آگے سے ہٹا دیتے ہیں، وہ پیچھے اس کے اتنا بھاری بھرکم بلائنڈ ڈلا ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں نا اس میں لائٹ کہاں سے آئے گی، کہاں سے اس میں ہوا آئے گی آپ کے ڈرائنگ روم میں یا جو بھی ہے، ٹی وی لاؤنج ہے، کہاں سے اس میں لائٹ آئے گی؟ نہیں آئے گی. تو یہ چیزیں لازمی ہیں. پہلے آپ نے دیکھا تھا پرانے جو گھر بنے ہوتے تھے اس میں کھلے کھلے صحن ہوتے تھے، اور اس کے آگے برآمدے ہوتے تھے، پھر کمرے تھے. تو وہ ہر وقت کھلے کھلے ماحول میں رہنے سے مطلب لوگوں کی شاید ان میں بیماریاں بھی ہمارے سے کم ہوتی تھیں، اور وہ ہم سے زیادہ ایکٹیو بھی ہوتے تھے. تو اس کی ریزن یہی ہے کہ ان کو ہمیشہ وہ فریش ایئر انہیل کرتے تھے اور فریش ایئر میں رہتے تھے. سن لائٹ وہ بھرپور لیتے تھے. سردیوں کے موسم میں دھوپ میں بیٹھنا جناب ہر گھر میں ہوتا تھا، گرمیوں میں شام میں باہر نکل کے بیٹھ جانا صحن وغیرہ میں. سو اب کیونکہ یہ صحن والے گھروں کا تو بالکل ٹائم ختم ہی ہو گیا ہے نا، تو اب اتنے بڑے بڑے گھر بھی نہیں رہے، اور جو بڑے گھر ہیں ان کی کنسٹرکشن بھی کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے. تو صحن والا تو خیر ٹرینڈ ختم ہو گیا. چلیں جن کے لان ہیں وہ تو بلیسڈ ہیں، لیکن ویسے بھی اپنے گھر میں کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی وینٹیلیشن ضرور رکھیں. اسپیشلی جو لوگ گھر بنا رہے ہیں تو وینٹیلیشن کا لازمی خیال رکھیں. اچھا، پھر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز سٹارٹ میں مجھے بتانی یاد نہیں رہی. گھر میں جب بھی انٹر ہونا، چاہے آپ کا گھر خالی بھی ہو، اس میں اونچی آواز میں سلام کیجیے. اس سے میں آپ کو بتاؤں رزق میں بہت برکت آتی ہے، گھر میں بہت برکت ہوتی ہے. آپ یقین کریں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر آپ اپلائی کر لیں نا، اور تھوڑے دنوں میں آپ اس کا فرق دیکھیں گے. سو گھر میں کوئی ہو نہ ہو، آپ نے گھر بند کر کے آپ کہیں گئے ہیں، واپس آئیں تو گھر میں اونچی آواز سے سلام کیجیے اور لازمی کیجیے. پھر صدقہ دینے کی عادت لازمی ڈالیں، ٹھیک ہے. جتنا آپ کی گنجائش ہے، جتنا آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، اتنا صدقہ لازمی کیجیے. چاہے اس کو ہر ہفتے کی آپ ڈیوائیڈ کر لیں، ہر مہینے کے آپ اپنے بجٹ میں سے اس کو نکالیں، لیکن صدقہ لازمی دیں. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. سو ہمیشہ صدقہ دینے کی عادت ڈالیے. اور دیکھیں صدقہ پیسوں کا تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، کسی کے ساتھ ہنس کے بات کر لیں، کسی کی پریشانی میں اس کی بات سن لیں اور اس کی پریشانی بانٹ لیں، یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے صدقات لازمی دیجیے تاکہ آپ کے گھر سے بڑے بڑے مسائل اور بڑے بڑی پریشانیاں ختم ہو سکیں. پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز خواتین کے حوالے سے کہ جناب رات کو نا اپنے کچن کو کلین کر کے سوئیں. کچن میں یہ جو میلے برتن ہیں نا، یہ بڑی بے برکتی کا سبب ہوتے ہیں. چاہے آپ کہیں سے بھی سرچ کر لیں، جب ہم میلے برتن رات کو چھوڑ کے سو جاتے ہیں نا،
اس گھر میں لاکھوں روپے بھی آ رہے ہوں گے نا، تب بھی وہ یہی آپ کو شکوہ گلا کرتے نظر آئیں گے، جی برکت نہیں ہے، ہاتھ تنگ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ رات کو جو میلے برتن چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ بڑی غلط چیز ہے۔ یہ آپ، میں نے جیسے کہا نا، بے شک آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ اور پھر جراثیم اور گندگی بھی بالکل اس کے ساتھ ہے۔ یہ جن کچن میں کہتی ہیں نا خواتین کی جی کاکروچ آ رہے ہیں، ہم تو جی کاکروچ مارنے کے لیے بڑے ہم نے طریقے اختیار کر لیے، کاکروچ نہیں ختم ہو رہے۔ تو جناب کاکروچ ختم کیسے ہوں گے؟ جب آپ کا کچن ہی گندا ہوگا تو اس میں کاکروچ کیسے ختم ہوں گے؟ سو ان جراثیم سے، کیڑے مکوڑوں سے بچنے کے لیے بھی اور برکت لانے کے لیے بھی رات کو اپنا کچن پلیز کلین کر کے سوئیں۔ اچھا، اگر ہیلپر نے صبح کو آنا ہے، اپنے برتن صبح کو واش کرانے ہیں، آپ خود نہیں واش کرتی، تو اس صورت میں بڑی آسان سا حل ہے، ایک باسکٹ لے لیں، برتنوں کو نا ایٹ لیسٹ ٹیشو پیپر سے صاف کر کے ان کا سارا جو بھی بچا کچا کھانا ہے، جو کچھ اس میں ہے، وہ ایک طرف کر کے اور اس کو ایک جگہ کریں، اور اس کو اپنے جس طرح سے بھی آپ نے ڈسپوز کرنا ہے وہ کیجیے، اور پلیٹیں اپنی اور باقی برتن اس طرح صاف کر کے آپ باسکٹ میں رکھ دیں، تاکہ صبح کو آئے وہ دھو لے، اور باقی آپ کچن اپنا کلین کر لیں، کاؤنٹر وغیرہ سب صاف کر لیں۔ اچھا پلیز میری بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو جو نا تھوڑا سا اگنور کیجیے، ان کے بچے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اب بچے، میں وائس اوور کر رہی ہوں تو بچے اسکول سے آ گئے، تھوڑا سا شور ہو رہا ہے، سو اس کو پلیز معذرت کے ساتھ اگنور کر دیجیے گا۔ چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اچھا، پھر ایک چیز جو ہم نے اپنے بڑوں سے ہم دیکھتے آئے ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی، مغرب کے ٹائم نا لائٹس آن کر دیجیے۔ یہ مغرب کے ٹائم جب اذانیں ہو رہی ہیں نا، اندھیرے نہ رکھیں اپنے گھر میں، یہ بھی بڑے نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں آپ کے گھروں میں۔ مغرب کے ٹائم میں کوشش کیجیے کہ اپنے گھر کی لائٹس آن رکھیں، اپنے کچن کی لائٹ آن رکھیں، تو ان چیزوں سے بھی نا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے ہمیں بتاتے رہے ہیں تو ظاہر ہے اب بڑے بتا رہے ہیں، ان کی عمر کا تجربہ ہوتا ہے، تو ان باتوں کو نا سمجھ لینا چاہیے۔ سو لائٹس جو ہے نا اس ٹائم پہ آن رکھیں۔ اچھا، پھر لائٹس کے حوالے سے بھی ایک بات بتاؤں، بہت چیختی چنگھاڑتی لائٹس بھی نہ رکھیں اپنے گھر میں۔ اچھا، مجھے نا یلو لائٹ سے ہمیشہ ایک پرابلم ہوتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یلو لائٹ سے نا واقعی وہ آپ کے سر میں درد کرتی ہے، تو اچھی تو لگتی ہیں بالکل، لیکن جتنا ہو سکے نا کوشش کریں وائٹ لائٹس اپنے گھر میں رکھیں۔ وائٹ لائٹ نا بڑا آپ کو پازیٹیو ایفیکٹ دیتی ہیں، اور بڑا اچھا نا آپ کے آنکھوں پہ اور ذہن پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز، جب بھی کھانا پکائیں نا تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا پکانا سٹارٹ کریں خواتین کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسے لوگوں کو نا، میں نے خود بھی اس طرح نوٹس کیا ہے کہ جن کے گھر میں بہت زیادہ مہمان آ جائے نا تو ان کا کھانا ختم نہیں ہوتا، تو اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کھانا پکاتے ہوئے نا تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال کر لیں، بسم اللہ کے ساتھ شروع کر دیں، بسم اللہ پڑھ کے ہر چیز ڈالیں، تو آپ کے اس کھانے میں ٹیسٹ بھی آئے گا، برکت بھی ہوگی۔ اور خاص طور پہ اگر آپ کھانا پکاتے ہوئے درود شریف پڑھ لیں نا، تو میں کہتی ہوں اس کھانے میں آپ کو الگ ہی ٹیسٹ ملے گا، اور اس میں برکت بھی بے تحاشا ہوگی۔ سو اس چیز کو بھی لازمی اپلائی کیجیے۔ دیکھیں یہ تو چھوٹی چھوٹی سی ایسی باتیں ہیں، پتہ سب کو ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں کرنا، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ویڈیوز جو ہے نا یہ ایک ریمائنڈر ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لیے، کہ آپ لوگوں کو یہ چیز ریمائنڈ کرانی ہے۔ ادروائز میرے سے زیادہ عقل مند لوگ ماشاءاللہ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، انہیں میرے سے زیادہ چیزیں پتہ ہوں گی۔ آپ لوگ ایڈ بھی کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آ کے، کوئی اور چیز اس کے علاوہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں تو میں کچھ ایسی کوئی دنیا سے باہر کی چیزیں تو بتا نہیں رہی ہوتی، یہی چیزیں ہوتی ہیں جو عام زندگی میں ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، تو بس اپلائی کرنے کی دیر ہوتی ہے، تھوڑی سستی ہوتی ہے کچھ چیزوں میں، اور جس کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مسائل اور پریشانیاں آ رہی ہیں، لیکن بہرحال جو بھی مسائل پریشانیاں زندگی میں آتے ہیں نا اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ پاک سے اللہ پاک سے یہ دعا کیجیے کہ اگر کوئی مسائل و پریشانیاں ہیں تو اللہ پاک ہمیں ان سے نکلنے کے راستے بھی بتا دے، اور زیادہ آزمائشوں میں نہ ڈالیں، کہ ہم بڑے گناہ گار انسان ہیں، ہم آزمائشیں نہیں اس طرح سے برداشت کر سکتے جس طرح ہم سے پہلے نیک لوگ آزمائشوں سے گزر چکے۔ سو بس یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جی، اور بس دعا کیا کریں ہمیشہ، اور دوسروں سے کہا کریں کہ آپ کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ کوئی آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اس دعا میں بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، جزاک اللہ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔